السلام علیکم دوستوں، آج بابری مسجد کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، لیکن بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کی سی کیفیت ہے، اور یہ تکلیف اور یہ دکھ انہی لوگوں کو شاید محسوس ہو سکتا ہے جن کے ساتھ کچھ نہ کچھ غیرت ایمانی کا رشتہ جن سے جڑا ہوا ہو۔ افسوس کی بات ہے 57 اسلامی ممالک کے منہ پر ایک زوردار قسم کا تمانچہ جو رسید کیا ہے مودی گورنمنٹ نے، یہ شاید ایسی مثال ماضی میں شاید مشکل ہی کہیں مل سکے گی، اگر ملے گی بھی تو آپ کو اس کے لیے پھر بہت دور جانا پڑے گا۔ اور اگر واقعی غیرت ایمانی ہوتی ہمارے اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں، تو پھر کیوں نہ جو ہے پھر کیوں 50,000 40,000 لوگ جو ہے شہید ہو جاتے غزہ میں، اور غزہ پر اسرائیلی فوجوں نے جو یلغار کی ہوئی ہے، اور جس بربریت کا اور جس آگ اس نے وہاں لگائی ہے، ایسا شاید ممکن نہ ہوتا اگر تھوڑی سی بھی آواز کہیں سے اٹھ جاتی، تھوڑی سی بھی غیرت ایمانی کہیں سے نظر آتی، تو شاید جو ہے مناظر کچھ مختلف ہوتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے جو بابری مسجد کے ساتھ آج جو ہوا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب یہ دیکھا گیا کہ ہزارہا لوگوں کی قربانیاں اور جو خون خرابہ ہوا ہے فلسطین میں، اس سے پہلے سیریا میں، اس سے پہلے یمن میں، جب دیکھا گیا کہ مسلمان جو ہے بے حس ہو چکے ہیں، ڈی سینسٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ کامیابی سے کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد پھر اس قسم کے واقعات لائک وائز بابری مسجد کا واقعہ ہے یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو میانمار کے اندر بھی دیکھنے میں آئیں، اور مسلمانوں کی طرف سے، مسلمان ممالک کی طرف سے کوئی خاص اس پر جو ہے وہ ریئیکشن نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے یہ حالات اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو واقعات ہیں، یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں مودی گورنمنٹ نے جس طریقے سے مسلمانوں کو ایک اپنا مکروہ چہرہ دکھایا ہے، اور بربریت اور ایک خوف میں جو مسلمانوں کو مبتلا کر دیا ہے، تو اس کے بعد تو ہم یہی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کوئی ہمارے لیے ابابیل کا بندوبست فرما دے، کیونکہ شاید ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ بابری مسجد کے بعد یہ کہانی شاید یہیں رک جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اب ایودھیا بابری مسجد کے مقام پر آمد تعمیر ہونے کے بعد جو ہے ہندوتوا کا جو اگلا نشانہ جو ہے، یعنی کہ مودی گورنمنٹ کا اگلا نشانہ جو ہے وہ بنارس کی گیان واپی مسجد ہے، اور اس کی ایک اپنی اسٹوری ہے، اور یہ کہانی بھی یہاں بھی ختم نہیں ہونے لگتی۔ اس کے بعد بھی کوئی سینکڑوں مساجد کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا گیا ہے، جہاں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مساجد ہیں، پہلے یہاں پر کوئی مندر تھے یا کوئی مورتیاں تھیں، جس طریقے سے بابری مسجد کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر بھی 90s میں جو ہے وہاں مورتیاں رکھی گئیں، اور سپریم کورٹ نے خود نے اپنے ڈیٹیل ڈیسیشن کے اندر، ورڈکٹ کے اندر یہ مینشن کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے کانسپائریسی ہوئی اور وہاں پر جو ہے وہ مورتیاں رکھی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی فیصلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں آیا۔ آج ہم تھوڑا سا بابری مسجد کا ہسٹوریکل آسپیکٹ دیکھ کر بھی تھوڑا سا مزید گفتگو کرتے ہیں کہ عہد رفتہ میں کس کس طریقے سے جو ہے بابری مسجد کا معاملہ درپیش آیا، اور 1949 میں کیا ہوا، اس کے بعد 1961 میں کیا ہوا۔ جو بات کی جا رہی ہے کہ مورتیاں رکھنے والا جو معاملہ ہے، بابری مسجد پر زبردستی قبضے اور اس کے اندر مورتیاں رکھنے کے خلاف بھارتی عدالتوں میں مقدمہ دائر کیا گیا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مورتی والا معاملہ جو ہے وہ 92 میں تو فسادات ہو گئے تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اور اس 84 میں اس جگہ پر ایک مندر بنانے کی تحریک نے اس وقت زور پکڑا جب ہندو گروپوں نے رام جنم بھومی، ہندوؤں نے بھگوان رام کی جائے پیدائش ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہاں، یہ بھی ایک اور جو ہے وہ دعویٰ سامنے آیا ہے، مورتیاں تو رکھی گئی تھی لیکن یہ والا دعویٰ بھی کیا گیا کہ یہ اس کی پیدائش ہے، اور پھر مزید ڈیولپمنٹ ہوتی چلے گئی اس کے اندر، اور ہندوؤں کا زور جو ہے وہ اس پر کام کرتا رہا۔ 92 میں جو ہے بابری مسجد کو تقریباً 2 لاکھ کار سکھوں کے ایک اجتماع سے منہدم کر دیا گیا، یعنی کہ یہ ایک موب آیا زبردست قسم کا، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ انڈیا میں جو جگہ جگہ پر آگ لگ رہی ہے، دکانیں جلائی جا رہی ہیں، اور مساجد پر اچانک سے اٹیک ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں سننے میں آیا ایک بہت قدیم لائبریری تھی جس کے اندر قدیم نسخے رکھے ہوئے تھے کتابوں کے، فارسی کے، عربی کے، تو آگ لگا دی گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔
تو انڈیا میں اب یہ بالکل نارمل ہے. مزید ہم گفتگو کرتے ہیں, تھوڑا سا ہم رپورٹ دیکھ لیں. 1994 الہ آباد ہائی کورٹ میں بابری مسجد انہدام کے تعلق سے مقدمے کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے, اور 2002 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے مسمار شدہ بابری مسجد کے تعلق سے مقدمے کی سماعت شروع کی. 2003 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے محکمہ آثار قدیمہ کو کھدائی کرنے کا حکم دیا. محکمہ آثار قدیمہ نے رپورٹ پیش کر دی کہ مسجد کے نیچے 10ویں صدی کے مندر کے باقیات ملتا ہے. تو یہ 2003 میں, یعنی کہ جب بالکل جو ہے وہ انڈیا ہندوتوا کے شکنجے میں آ چکا تھا. اور مزید جو ہے ڈیولپمنٹ 2019 میں سپریم کورٹ نے معاملے کو ثالثی کے لیے بھیجا. پینل سے 8 ہفتوں میں کارروائی ختم کرنے کو کہا گیا اور ثالثی پینل حل تلاش کرنے میں ناکام رکھا. ظاہر ہے مودی گورنمنٹ تو 2018 میں آ چکی تھی, تو اس کے بعد تو یہ جو ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. 2020 میں حکومت نے رام مندر کی تعمیر کے لیے ایک ٹرسٹ کا اعلان کیا. مسمار شدہ بابری مسجد کے مقام پر تعمیراتی عملے نے کام کا آغاز کر دیا. 2024 میں اگرچہ مندر کی تعمیر ابھی باقی ہے, 24 جنوری کو بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں اہم شخصیات ہندو روحانی پیشوا اور مودی شامل تھے. اس تقریب میں مورتیوں کا ایک جلوس نکالا گیا. عمارت کے اندرونی مقدس میں رام کی مورتی رکھی گئی. 23 جنوری سے مندر کو عوام کے لیے کھول دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو کچھ اس شہر میں ہوا, یعنی کہ جس شہر میں یہ رام مندر کا افتتاح ہوا ہے, تو کرفیو لگا ہوا تھا, مسلمانوں کی آمد و رفت بند تھی, مسلمانوں کا آنا جانا بند تھا, آفیسز میں جو ہے نہ پہنچ سکے, اور کیونکہ کرفیو والا سما لگا ہوا تھا, دکانیں بھی بند تھیں, اور بس یہی تھا کہ کسی طریقے سے جان بچ جائے, کیونکہ پراپرٹی کا تو وہاں پر جتنی متصل دکانیں تھیں بابری مسجد کے, ان کو جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا ہے. اور اب جو ہے وہاں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ انتہائی نازک ہے. تو اس کے علاوہ ہم جو کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد کا جو اگلا نشانہ جو ہے گیان واپی مسجد کے بارے میں کہا جا رہا ہے, تو اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. کہ اس کی ڈیٹیلز میں آ رہا ہے کہ یہی نہیں بلکہ آگے بھی یہ آ رہا ہے کہ معروف صحافی معصوم مراد آبادی کے بقول ان میں آثار قدیمہ کے زیر انتظام سینکڑوں تاریخی مسجدوں میں نماز کی آزادی دینے کی شرط سب سے اہم تھی. دہلی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں موجود مسلم دور حکومت کی تعمیر شدہ مساجد زبان حال سے اپنی بے کسی کا نوحہ بیان کر رہی ہیں. جہاں سیاحوں کو جوتوں سمیت گھومنے کی تو آزادی ہے, لیکن مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ شوا ہندو پریشد نے 3000 مسجدوں کی فہرست بنا رکھی ہے جو اس کے خیال میں مندروں کو توڑ کر بنائی گئی ہیں. بابری مسجد کے بعد وہ ان مساجدوں کے معاملے کو اٹھا کر عوامی جذبات بھڑکانے کے لیے پوزیشن بنائے بیٹھے ہیں. اکھاڑا پریشد نے پہلے ہی دھمکی دی ہے کہ رام مندر کے بعد اب کاشی اور متھرا کے لیے بھی تحریک تیز کی جائے گی. اور مزید یہ دیکھا جائے کہ گیان واپی مسجد میں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ گیان واپی آتے میں موجود مسجد سے پہلے وہاں ایک ہندو مندر تھا جسے 17ویں صدی میں توڑنے کے بعد اس کے ستون اور دیگر اشیاء کا استعمال مسجد میں تعمیر کیا گیا. مطلب بڑی مزے خیز باتیں ہیں یہ, لیکن جو ہے وہ اصل میں تو مسلمانوں کو دیوار سے لگانا اور مسلمانوں کو مارجنلائز کرنا, اور جس طریقے سے اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے کہ 800 سال حکومت کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو مسلمانوں کا ایک قبرستان اسپین میں نہیں ملتا, تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اسپین پر تو مسلمانوں کی حکومت تھی جہاں بعد میں جو ہے وہ عیسائی قابض ہوئے آ کے, لیکن انڈیا میں تو اس وقت مسلمانوں کی نہ حکومت ہے, نہ ان کی پراپرٹی, نہ جان, نہ مال, اور نہ کوئی مسلمان حکومت کہیں ملیشیا سے, کہیں ٹرکی سے, کہیں پاکستان سے, کہیں سعودی عرب سے سپورٹ کرنے کو تیار ہے. اور بابری مسجد اس کا جو ہے وہ سب سے لائیولی اگزامپل ہے. سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس وقت وہ اپنے آپ کو سیف بالکل محسوس نہیں کرتے. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹ کے منظر عام آنے کے بعد بھارتی وزیر گری راج سنگھ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ گیان واپی مسجد ہندوؤں کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بابر یا اورنگزیب بننے کی کوشش کرے گا تو ہندو نوجوان مہارانا پرتاپ بن جائیں گے. زبردست قسم کی کھلی دھمکی آ رہی ہے بھائی, بیٹا خیر نہیں ہے. اس دوران گیان واپی مسجد کمیٹی نے رپورٹ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ محض ایک رپورٹ ہے, کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے. اس قسم کی باتیں بابری مسجد کے لیے بھی کی گئی تھیں, لیکن
ہوا وہی جو مودی نے چاہا. تو دعا کریں انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور جو وہاں پر بالخصوص لگتا یہ ہے کہ فلسطین، سیریا، یمن کے بعد اب اگلا نشانہ انڈیا کے مسلمانوں، مظلوم مسلمانوں کا جو معاملہ نظر آتا ہے، اور خاص ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کریں کہ کوئی اللہ پاک ایسا کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی، کوئی ایسا محمد بن قاسم پیدا فرما دے مسلمانوں میں، جو ان ہندوؤں سے، جو ان یہودیوں سے لڑے اور محبت اور جذبہ ایمانی بیدار کرے مسلمانوں میں. ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.